أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. اور تجھے کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہاں سے شب قدر کے عظیم فضائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ چنانچہ شب قدر کی ایک فضیلت یہاں پر یہ بیان فرمائی ہے کہ شب قدر ان 1000 مہینوں سے بہتر ہے کہ جو شب قدر سے خالی ہوں۔ جو مہینے شب قدر سے خالی ہوں، شب قدر ان 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور اس ایک رات میں نیک عمل کرنا یہ 1000 راتوں کے عمل سے بہتر ہے۔ شب قدر میں کی ایک رات میں عمل کرنا، جو شب قدر سے خالی ہیں راتیں، ان میں 1000 راتوں میں عمل کرنا یہ 1000 راتوں سے بہتر ہے، یعنی ایک رات 1000 راتوں سے افضل۔ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر کیا کہ جس نے 1000 مہینے راہ خدا میں جہاد کیا۔ تو صحابہ کرام نے تعجب کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ نسبت کسی اور کو بھی مل سکتی ہے کہ جس بندے نے 1000 مہینوں کی راتیں اللہ کی راہ میں جہاد کیا؟ یہ فضیلت تو اب کوئی نہیں پا سکے گا۔ تو جب مسلمانوں نے اس پر تعجب کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات مبارکہ نازل فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ اور وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تم کیا جانو شب قدر کیا ہے؟ تمہیں شب قدر کی عظمت کا کیا پتا کہ شب قدر کتنی عظمت والی ہے؟ پھر خود فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس نے تو 1000 مہینے جہاد کیا تھا، اور اے امت محمدیہ تمہیں جو شب قدر دی گئی ہے، اس ایک رات میں عبادت کرنا 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے۔ تمہیں تو ایک رات مل گئی، ایک رات میں عبادت کرو، تم اس شخص کو والا ثواب پالو گے اور اجر پالو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت کو شب قدر کا تحفہ عطا فرمایا ہے۔ شب قدر کا تحفہ عطا فرمایا کہ ایسا تحفہ پہلے کسی امت کو نہیں دیا گیا ہے۔ شب قدر بطور تحفہ امت محمدیہ کو دی گئی۔ مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے حبیب پر کرم ہے کہ آپ کی امت شب قدر کی ایک رات عبادت کریں تو ان کا ثواب پچھلی امت کے 1000 ماہ کی عبادت کرنے والوں سے بھی زیادہ ہے۔ اور حکیم الامت مفتی احمد یار خنیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے 2 فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ عظمت والی چیزوں سے نسبت یہ بڑی ہی فائدہ مند ہے کہ شب قدر کی یہ فضیلت قرآن کی نسبت سے ہے کہ شب قدر کو، اس رات کو یہ عظمت کیوں ملی؟ اس لیے کہ اس رات میں قرآن نازل ہوا، تو قرآن پاک کے نازل ہونے کی وجہ سے اس ایک رات کو اتنا مقام ملا اور اتنی عظمت ملی۔ فرمایا جس طرح اصحاب کہف کے کتے کو ان بزرگوں سے نسبت ملی تو وہ کتا بھی عزت والا ہو گیا۔ اصحاب کہف کے ساتھ جو کتا چل پڑا تھا اور جو غار کے اوپر بیٹھ گیا، تو کتے نے اللہ کے ولیوں کے ساتھ چلا کتا، تو جس طرح ولیوں کی عظمت اور وہ عزت قرآن پاک میں بیان کی جا رہی ہے، اس کتے کی عظمت بھی قرآن پاک میں بیان کی جا رہی ہے۔ تو کتا فی نفسہ ہی کوئی مقام والا نہیں تھا، اصل میں اچھے لوگوں کے ساتھ چل پڑا، اس لیے اس کو بھی عزت مل گئی ہے۔ تو سب راتیں برابر ہیں، لیکن ایک رات کو قرآن سے نسبت ہو گئی، اس لیے وہ ایک رات 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہو گئی۔ اور دوسرا یہ کہ تمام آسمانی کتابوں سے قرآن مجید فرقان حمید سب سے زیادہ افضل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے پہلے کسی کتاب کی نزول کی تاریخ کو بیان نہیں کیا کہ تورات کس تاریخ کو نازل ہوئی، انجیل کس تاریخ کو، نہیں، کسی کتاب کے بارے میں ایسا نہیں ہے۔ لیکن جب قرآن پاک نازل کیا تو فرمایا قرآن کو ہم نے شب قدر میں نازل فرمایا،
اور شب قدر وہ ماہ رمضان میں جناب نمودار ہوتی ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اس رات میں فرشتے اور جبرائیل اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں، یہ رات صبح طلوع ہونے تک سلامتی ہے۔ شب قدر کی ایک فضیلت تو آپ نے سنی کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب یہاں دوسری فضیلت بیان کی جا رہی ہے، فرمایا اس رات میں فرشتے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے ہر اس کام کے لیے جو اللہ نے اس سال کے لیے مقرر فرمایا، یہ فرشتے آسمان سے زمین کی طرف اترتے ہیں۔ جو بندہ کھڑا ہوتا ہے یا بیٹھا ہوتا ہے اور وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، اللہ کی یاد میں مشغول ہوتا ہے، یہ فرشتے اسے آ کر سلام کرتے ہیں۔ فرشتے اس خوش نصیب بندے کو آ کر سلام کرتے ہیں اور اس کے حق میں دعا کرتے ہیں اور اس کے حق میں استغفار کرتے ہیں۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شب قدر ہوتی ہے تو جبرائیل فرشتوں کی جماعت کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں اور ہر کھڑے اور بیٹھے بندے کو دعائیں بھی دیتے ہیں اور استغفار بھی کرتے ہیں اور ان سے مصافحہ بھی کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ تو شب قدر کی رات جو بندہ اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے، اللہ کی رحمت کے فرشتے اس کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں۔ اور محدثین نے اس کی کئی نشانیاں بھی بتائی ہیں کہ فرشتے کیسے مصافحہ کرتے ہیں۔ ہمیں تو نہیں نظر آ رہا ہوتا کہ فرشتہ مصافحہ کر رہا ہے یا مصافحہ کر کے چلا گیا، تو انہوں نے علامتیں بتائی ہیں، نشانیاں بتائی ہیں۔ فرمایا اللہ کا ذکر کرتے کرتے جب تمہارے چہروں پہ پسینہ آ جائے، تمہارے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں اور تمہیں ایک خوشنما ہوا محسوس ہو اور خوشبو محسوس ہو، تو سمجھ جاؤ کہ فرشتے تم سے مصافحہ کر کے چلے گئے ہیں۔ تو یہ فرشتوں کے مصافحہ کرنے کی ایک علامت بیان کی ہے کہ بیٹھے بیٹھے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، بلا اختیار پسینہ آنا شروع ہو جائے، بعض اوقات بلا اختیار آنسو آنا شروع ہو جائیں، اور جناب بھینی بھینی اور اچھی اچھی اور میٹھی میٹھی خوشبو جناب آنے لگے اور فرحت بخش ہوا تمہیں محسوس ہو، تو سمجھ جاؤ کہ اللہ کے فرشتے تم سے مصافحہ کر کے چلے گئے ہیں۔ تو اللہ کے فرشتے مصافحہ کرتے ہیں، لوگوں سے نظر نہیں آتے، لیکن یہ علامتیں ہیں کہ ان علامتوں کے ذریعے پہچانا جا سکتا ہے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ شب قدر کی تیسری فضیلت یہ ہے کہ یہ رات صبح طلوع ہونے تک ساری رات بلاؤں سے بھی سلامتی والی ہے اور آفتوں سے بھی سلامتی والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ شب قدر امت محمدیہ کو، مسلمانوں کو، یعنی ہمارے نصیب میں، ہمارے حصے میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ تو جب بھی شب قدر ہے تو غفلت کا شکار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ شب قدر کو اللہ کی یاد میں گزار کے اللہ رب العالمین کی رحمت کا حصہ لینا چاہیے اور اللہ کی یاد میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو شب قدر کی برکتیں بھی عطا فرمائے اور ہر اچھے دن اور ہر اچھی رات کی برکتیں اور عظمتیں بھی نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، نماز فجر ادا کی اپنی بارگاہ میں قبول فرما، درس قرآن ہوا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ جو کچھ سنا سنایا عمل کی توفیق عطا فرما۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، ایمان کی سلامتی عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرما، مال جان عزت آبرو کی حفاظت اور خیر فرما، بحرمت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔